السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفيه يزاد رزق المؤمن. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شد ميزره وأيقظ أهله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز السائلین، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں باادب طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ دنیا میں آنے والا ہر آدمی یہ چاہتا ہے اور اسی کوشش میں لگا ہوا ہے
کہ میں دوسرے سے زیادہ کمائی کروں. صبح سے شام تک یہی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والا بن جاؤں اور میرا رزق، میری روزی دوسرے سے زیادہ ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان والوں کو خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان وَفِيهِ يُصَابُ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ. اس ماہ مبارک کا چاند نظر آتے ہی اللہ ایمان والے کی روزی کو بڑھا دیتا ہے. دسترخوان سج جاتے ہیں، طرح طرح کے کھانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ زہری رزق بھی زیادہ کر دیتا ہے. پھر علماء نے لکھا ہے کہ رزق دو طرح کا ہے. ایک تو وہ رزق جو دولت کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے، ایک تو وہ رزق ہے جو غلے کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے، ایک تو وہ رزق ہے جس کے لیے ہم دن رات مارے پھر رہے ہیں، اور ایک روحانی رزق ہے، روحانی روزی ہے جو اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر ایمان والے کی اور زیادہ کر دیتا ہے. آپ حضرات نے یہ پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ بعض اللہ والوں کے حالات زندگی میں کہ وہ صرف سحری اور افطاری میں ایک چپاتی کھاتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کہ وہ کھجور پر روزہ افطار کرتے تھے. بسا اوقات حالات ایسے بھی آتے کہ کھجور اور پانی سے روزہ رکھا بھی جا رہا ہے، افطار بھی کیا جا رہا ہے. غزوہ بدر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. گرمی کا موسم ہے، صحابہ کھجور سے روزہ رکھ بھی رہے ہیں اور افطار بھی کر رہے ہیں. ذہنی رزق تو صرف اتنا ہے، لیکن گرمی کا روزہ بھی ہے، ساتھ جنگ بھی گڑی جا رہی ہے، ساتھ سفر بھی ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، راتوں کو عبادت بھی ہو رہی ہے. اتنی ہمت اور طاقت کہاں سے آ گئی تھی؟ تو میاں وہ روحانی رزق تھا، وہ روحانی قوت تھی جو اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اور ایمان والوں کو عطا فرما دیتے ہیں. بے شک. تو اولا میرے بھائی، ہم میں سے ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، میری کمائی زیادہ ہو جائے، میں دوسروں سے زیادہ کمائی کرنے والا بن جاؤں، دوسرے سے زیادہ مال و دولت اکٹھا کرنے والا بن جاؤں، تاکہ میں دنیا میں رہ کر فخر کرنے والا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ رزق دیا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ روحانی طور پر ہمیں کمائی کا موقع دے دیا، روحانی طور پر ترقی کا موقع دے دیا، روحانی رزق اور غذا کو کمانے کا موقع دے دیا. آخرتی کمائی کے لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ رمضان المبارک دے دیا، اس امت پہ نثار کر دیا، اور یہ ارشاد فرمایا فِيهِ يُصَابُ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ. اے میرے صحابہ، اللہ ایمان والے کا رزق کس مہینے میں زیادہ کر دیتا ہے؟
اور میرے بھائی اللہ کیسے زیادہ کرتا ہے. اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے در پہ چلتے ہیں. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کیسے رزق زیادہ کر دیتا ہے, کیسے اللہ روزی زیادہ کر دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے میاں اللہ کے قرآن جب تم نماز میں کھڑے ہو کر پڑھو گے ایک حرف پر اللہ 100 نیکیاں عطا فرمائے گا. پھر رمضان المبارک کا رسول اللہ نے الگ بیان فرما دیا. فرمایا ہے میرے صحابہ جو عام دنوں میں ایک نیکی کا قدر ہوتا ہے, اللہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کا قدر 70 گنا زیادہ کر دیتا ہے. اور یہاں ریاضی کا حساب لگانے والوں اور راتوں کو سونے سے پہلے اپنے پیسوں کی گنتی کرنے والوں کو کبھی ان نیکیوں کو بھی شمار کیا کرو. قرآن کریم کو نماز میں پڑھنے والوں کو ایک دفعہ پہ اللہ 100 نیکی کا ثواب ادا کرتا ہے. ادھر رمضان مبارک ہے, اللہ پھر ایک گھر پر 70 گنا رینج زیادہ کر دیتا ہے. اور میرے بھائی ایک قول کے مطابق علامہ قرطبی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں قرآن کریم کے کل حروف 3,23,000 اور اس کے 760 کے قریب ہے. ایک قول کے مطابق 3,39,760 حروف ہے. ان کو ذرا 100 سے گھر دو, پھر 100 کو 70 سے گھر دو, 12 کروڑوں سے بھی آگے نکل جاتی ہے. جب تم اللہ کا قرآن ایک حرف پڑھتے ہو اللہ تمہیں کروڑوں کے حساب سے نیکیاں دینے والا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ماشاء ادھر حافظ قرآن تمہیں قرآن سنا رہا ہے, ادھر تم اللہ کا قرآن سننے والے ہو. اور میرے بھائی تم کروڑوں کے حساب سے نیکیاں کما کر کرنے جا رہے ہو. کبھی تم نے اس کمائی پر قدر نہ کی, کبھی تم نے یہ کمائی نہ دیکھی تھی, کبھی تم نے اس پہ غور و فکر نہ کیا کہ ایک گھنٹے میں اللہ نے کس قدر تمہیں آخرت کی کمائی کا مستحق بنا دیا. اور پھر بھی ہم یہ کہیں کہ جی ہمارے پاس قید نہیں, ہمارے پاس وقت نہیں, چند پیسوں کی کمائی کے لیے سارا دن ہم محنت کر دیتے ہیں. لیکن یہ آخرت کی کمائی, روحانی کمائی کے لیے ایک گھنٹہ ہم قرآن پڑھنے کے لیے, قرآن سننے کے لیے دینے کو تیار ہیں. اور میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے رات المبارک کی برکت سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا بھی کرتے تھے, قرآن سنا بھی کرتے تھے. قرآن پڑھنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے, قرآن کو سننا بھی اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ادھر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن رہے ہیں. اور میرے بھائی یہ اللہ کی سنت ہے, قرآن پڑھنا اللہ کی سنت ہے, قرآن کا سننا بھی اللہ کی سنت ہے. ابھی زمین و آسمان پہلے نہ ہوئے 2000 سال پہلے اللہ جل شانہ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت فرمانے والے تھے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, جبریل حاضر ہو جاتے ہیں, آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ابی بن کعب کو میرا قرآن سنائے, میں خدا اس کی زبان سے قرآن سننا چاہتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی,
اللہ کا قرآن سناؤ۔ حضرت نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ قرآن اترنے والا، آپ پہ قرآن نازل ہونے والا، یا رسول اللہ آپ پڑھ کر سنائیے گا، ہم سننے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی، اللہ کا حکم ہے کہ ابی بن کعب کو میرا قرآن سنائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سمعادی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں نہیں ابی، اللہ نے تیرا نام لے کر فرمایا ہے کہ ابی بن کعب کو میرا قرآن سنائے، میں خدا سننے کو تیار ہوں۔ میاں اور قرآن پڑھنا بھی پیسے برکت ہے، قرآن کو سننا بھی پیسے برکت ہے، قرآن کو پڑھنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے، قرآن کو سننا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ یہ ماہ مبارک اللہ نے ہمیں دے دیا، یہ تمام کی تمام سنتیں زندہ کرنے کے لیے، آخرت کی کمائی کرنے کے لیے، آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے۔ پھر بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے تمام عمر مسائل کو لیا، پھر بھی اللہ کے قرآن کے قریب آنے کو تیار نہیں۔ دنیا کی کمائی میں لگی ہے، دنیا کی کمائی میں ایسے پھنس گئے کہ آخرت کی کمائی کے لیے وقت نہیں، اللہ کے قرآن کے لیے وقت نہیں، اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ اور میرے بھائی صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ تو کرو، صحابہ کے حالات کو پرکھ کر تو دیکھو، جن کی راتیں مصلی میں کھڑے ہو کر تلاوتیں کلام اللہ میں گزارا کرتی تھی، حافظوں کے لیے بھی اور قرآن کریم پڑھنے والوں کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ اس سنت کو بھی زندہ کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان میں سے جس کو جتنا قرآن یاد ہوتا تھا وہ راتوں کو نفلوں میں کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھنے والا، صرف رمضان میں نہیں، پورا سال وہ بھی راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھنے والے ہوتے تھے۔ 19واں پارہ اٹھا کر دیکھو، اللہ ایسے لوگوں کی تعریف فرماتے ہمیں نظر آتی ہے۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اور میرے خاص لوگ وہ ہیں، رحمت کے بندے وہ ہیں، اللہ والے وہ ہیں جن کی راتیں اللہ کے حضور گڑگڑانے میں گزرا کرتی ہیں، جن کی راتیں قیام اللیل میں گزرا کرتی ہیں، جو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنی راتیں گزارا کرتے ہیں۔ اور آج تیری اور میری راتیں چائے کے ہوٹل پہ گزرتی ہیں، صحابہ کی راتیں مصلی کی پشت پہ گزرا کرتی تھی۔ آج ہماری راتیں موبائل کے سامنے گزر رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا رات گزرنے کا۔ ادھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی راتیں اللہ کا قرآن پڑھنے میں گزرا کرتی تھی۔ اللہ جل شانہ نے یوں ہی تعریف فرما دی، فرمایا ہے میرے بندو، میرے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راتوں کی تنہائیوں میں مجھ خدا سے دو لگانے والے ہوتے ہیں۔ ادھر رات کی تنہائی ہوتی ہے، ان کی زبان میں اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا یا کلمات ہوتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہماری پروردگار، جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی ہمت نہیں، آخرت کی آگ برداشت کرنے کی ہمت نہیں۔ اے ہمارے اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں دامن پھیلائے ہوئے ہیں، آپ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں،
آپ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے ہمارے اللہ ہمیں جہنم سے دور کر دیجیے گا، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور فرما دیجیے گا۔ تو آؤ میرے بھائی، یہ صحابہ کی سنت ہے کہ راتوں کی تنہائیوں میں اللہ سے دو لگائیں۔ یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں، یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، یہ دن بڑے قیمتی ہیں۔ آؤ اللہ کے حضور ہم بھی دعوت پھیلانے والے بن جائیں، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں لینے والے بن جائیں، ہم بھی اپنی آخرت کی تباہی میں اضافہ کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے کہ نامعدود آئندہ رمضان کس کس کی زندگی میں آئے گا، کون زیر زمین پہنچ چکا ہوگا اور کون خوش قسمت ہوگا جو اگلے رمضان کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کرنے والا بنے۔ تو یہ کمائی کے دن ہے۔ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آخری ہجرہ شروع ہو جاتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ ہوا کرتی، شد میزرہ، آپ اپنی تہ اور دو مضبوطی سے باندھ لیا کرتے، وَأَيْخَنَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے ان حجرے میں سونے والیوں کو جگانے والا؟ یہ راتیں سونے کی نہیں، اللہ کے حضور لو لگانے کی راتیں ہیں، اللہ سے کچھ لینے کی راتیں ہیں، آخرت کے فیصلے کروانے کی راتیں ہیں، دعوت پھیلانے کی راتیں ہیں، جھولیاں بھرنے کی راتیں ہیں۔ اولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو یہ تھا کہ آخر کی تہبت کو مضبوطی سے باندھ لیتے تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تفسیر قرآن منصور میں نقل کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ادھر رمضان المبارک شروع ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام مہینہ کبھی بستر پر تشریف نہ لایا کرتے تھے۔ آپ کی راتیں اللہ کے حضور گزرا کرتی، آپ کی راتیں اللہ کے حضور گڑگڑانے میں گزرا کرتی۔ آج مدت کے چکروں میں پڑ گئی، آج ہماری راتیں کہاں گزر گئی؟ اور میرے بھائی ہم بھی ان کو قیمتی بنا رہے، آخرت کی کمائی کر رہے، آخرت کے لیے ذخیرہ کر رہے، نامادو ایسا یہ موقع ملے گا کہ نہیں۔ تو یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں، یہ دن بڑے قیمتی ہیں، یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے قرآن سے دوستی لگائیے گا، یہی دوستی قبر کی تنہائی میں کام آئے گی، یہی دوستی میدان معاشر میں کام آئے گی، یہی دوستی آخرت کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ قرآن کا تعلق یہ وہ تعلق ہے تو کل قیامت والے دن جب تمام کے تمام گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے تو حافظ قرآن مجھ کو اندر کے تینوں پہ کھیل رہا، سبحان اللہ، جو اللہ کا قرآن سے دوستی لگانے والے تھے وہ مجھ کو اندر کے تینوں میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ تو اس لیے آؤ میرے بھائی، اصل دوستی وہ ہوتی ہے جو مشکل گھڑی میں کام آئے۔ میدان معاشر سے بڑی ہوئی مشکل گھڑی نہ ہوگی، وہاں پہ اگر کوئی کام آئے گا تو اللہ کا قرآن آئے گا۔ قبر کی تنہائی میں کوئی بھی کام نہیں آئے گا، اگر کام آئے گا تو اللہ کا قرآن نام آئے گا۔ حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے بڑا لوگوں سے ذکر کیا، قبر کا حق دینا ہے، اس کی روشنی کو تلاش کرو۔ میں نے کہا کہ غور و خوض کے بعد اس نتیجے میں پہنچتا ہوں، قبر کے اندھیرے کی روشنی تلاوت کلام اللہ منشوری ہے۔
تم تلاوت کلام اللہ کے عالم بن جاؤ، تم دنیا میں رہ کر اللہ کا قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، تمہاری تنہائی کے لیے قرآن اپنی دوستی کا حق ادا کرے گا۔ وہ بھی کل قیامت کا دن ہوگا، یہ رمضان المبارک کے روزے، یہ اللہ کا قرآن اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بن کر آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں پڑھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے سفارشی بن کر کھڑے ہوں گے۔ تو میاں ہم ان سے تعلق طے کریں گے تو بات بنے گی نا، ان کو وقت دیں گے تو بات بنے گی۔ اس کے میرے بھائی آئیے گا، قرآن کریم بھی قریب آئیے گا۔ اور ایک اور گزارش ہے کہ صرف ہم تلاوت پر اکتفا نہ کریں، صرف یقین پر بریک نہ لگائیں، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھائیں، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی، قرآنی احکامات پہ عمل کرنے کی۔ جب آپ قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کے احکامات پہ عمل کرنے والے بنیں گے، تو اللہ آپ کی دنیا بھی بہتر بنائے گا، اللہ آپ کی آخرت کو بھی بہتر بنا دے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔